بلاسفیمی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں. یہ جو گستاخ ہوتے ہیں یہ اپنے پرائیویٹ پارٹس پر اللہ رسول کا، مقدسات کا، آل بیت کا، صحابہ کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کی ویڈیو بنا کر وہ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں. یوں ہی وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن مجید کے اوپر مشتزنی کر کے وہ اپنا گند اس پر پھینکتے ہیں. وکلا جو ان بلاسفیمی کے کیسز کو لے کر چل رہے ہیں، ان کی طرف سے تو دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم گستاخوں کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا رہے ہیں. جو ان کے مخالف وکیل، ان کے نزدیک تو یہ باقاعدہ بلاسفیمی کا ایک گینگ ہے جو لوگوں کو گستاخی کے جو ہے وہ مقدمات کے اندر پھنسا دیتا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ایف آئی اے ہے، ادارہ ہے، پھر پیچھے پورا ایک سلسلہ ہے، ایویڈنسز ان کی کلیکٹ کیے جاتے ہیں، ان کے موبائل فون ریکور کیے جاتے ہیں، لیپ ٹاپ ریکور کیے جاتے ہیں. ارشاد بھٹی کے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر کی بھائی نے اپنی گفتگو، اپنا موقف دیتے ہوئے کہا کہ وہاں پہ 400 کے قریب ایسے لوگ گرفتار تھے، ان کو این سی سی آئی افسران نے جھوٹے مقدمات کے اندر جو ہے وہ جیل میں ڈالا. سوال تو یہ ہے کہ ڈکی نے جو جوئے کی ایپس کی تشہیر کی ہے، کیا وہ جھوٹ ہے؟ سر وہ ہمارا میڈیا بھی کر رہا ہے نا. نہیں، وہاں پہ آپ نہیں بولتے کہ وہ جو ڈکی ہے وہ 4 کے 400 سے ملا ہے. اسلام کے اندر اگر کوئی توہین کرتا ہے رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، قرآن شریف کی یا کسی بھی مقدس شخصیت کی، تو اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے نا وہ موت ہے. حضور آپ فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے اندر تو گستاخ رسول جو ہے وہ مرتد کی مثل ہے، اور مرتد پر تو توبہ پیش کی جاتی ہے. اس میں کس قدر حقیقت آپ واضح کریں گے کہ سلمان تاثیر کے خلاف ممتاز حسین قادری کو بڑھاوا دینے میں، ابھارنے میں آپ کا ہاتھ تھا؟ ممتاز قادری صاحب کے ایکٹ سے پہلے ممتاز قادری صاحب کو جانتا ہی نہیں تھا بھائی فیض کہ بھائی یہ ممتاز قادری یہ کہاں رہتا ہے. اشتعال تو دلایا نا سر. میں عالم کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو رسول اللہ کا عشق سکھائے، لوگوں کو غیرت ایمانی بتائے. آپ اور آپ جیسے کئی علماء کرام یہ جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ صحابہ رسول نے فلاں گستاخ کو قتل کر دیا، کبھی ہم نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ ایک خطیب، ایک عالم خود اترا ہو کسی گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچانے؟ سر جس ممتاز حسین قادری کا دفاع آپ میرے سامنے بیٹھ کر کر رہے ہیں، اسی ممتاز حسین قادری کے حوالے سے آپ نے 200 روپے کے اسٹامپ پر یہ لکھ کر دے دیا تھا میرے سے کوئی تعلق نہیں، جہاں دفاع کرنا تھا وہاں دفاع کیوں نہیں کیا؟ ممتاز قادری صاحب کی سپریم کورٹ جانے تک خادم حسین رضوی صاحب 2 دفعہ آئے، ڈاکٹر جلالی صاحب بھی 2 دفعہ آئے. بتائیں کہ 40 سے زیادہ پیشیوں میں تمام تر جو معاملات ہوئے وہ کون تھا؟ تو وہ جو 40 پیشیوں پہ آپ پیش ہوتے رہے ہیں، پھر اس کا بدلہ آپ نے اس انداز سے لیا کہ آپ ان کے دربار کی جاگیر پہ لڑتے رہے. صاحب لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک بار بار اصحاب رسول کے حوالے سے ہی صرف ہوتی ہے؟ بار بار کا کیا مطلب ہے؟ کئی بار سید مظفر شاہ صاحب ہیں کراچی کے، حضرت امیر معاویہ کے مسئلے پہ 3 دفعہ انہوں نے رجوع کیا. تو اب آپ ان سے سوال کریں کہ حضرت معاویہ ہی کی وجہ سے آپ کی زبان کیوں پھسلی ہے؟ امیر دعوت اسلامی الیاس القادری صاحب، ان کی کتنے رجوع ہیں؟ ان کی تحریر میں کیا صحابی ہے رسول حضرت جیجا غفاری کے لیے گالی کا لفظ نہیں آئے ہوئے؟ انہوں نے واپس لے لیا نا. پھر ہماری پوڈ کاسٹ کے اندر جو زاہد نعمانی صاحب سے کے ساتھ ریکارڈ کی گئی، اس کے اندر ایک شخصیت کا بارہا ذکر ہوا، محمود شاہ ہزاروی. ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ سر؟ میری آپ پورے لائبریری میں شاید شاہ صاحب کی 1 یا 2 کتابیں ہوں گی. احمد یار خان نعیمی صاحب نے جس شخص پہ رزق کا فتویٰ لگایا، اور غزالی زمان نے جس پہ رزق کا فتویٰ لگایا، اس کی کتابیں آپ کی لائبریری میں کیا کر رہی ہیں سر اگر غلط ہے تو ان کے خلفاء کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں ہیں؟ کون سے خلفاء کے؟ ریاض حسین شاہ صاحب، عبد القادر شاہ صاحب، عرفان شاہ صاحب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ان کے خلفاء کی لسٹ میں. اعلیٰ حضرت نے بڑا 2 ٹوک انداز سے لکھا ہے کہ سید کا احترام اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ وہ کافر نہ ہو جائے. تو ان سادات کے اوپر کفر کا فتویٰ کس نے لگایا؟ آغاز میں آپ پر الزام لگایا جاتا تھا کہ آپ کو ایران فنڈنگ کرتا ہے. اب ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب نے ان الزامات کو ایک نئی شکل دی. آپ کو ایران یا روافظ کی طرف سے قالین تحفے میں بھیجے جاتے ہیں. زاہد نعمانی کو یہودی پیسے دیتے ہیں. علی ویسے بھی آل بیت کے حوالے سے ان کی گڑبڑ ہے نا، تو ان کو اسرائیل سے سالانہ $1,00,000 ایک بندے کو ملتا ہے. 3 طلاقوں کی قسم اڑاتا ہوں جو کہ معلق کر کے اس بات کے اوپر آئے نا یہ ہمارے مخالفین اٹھائے نا یہ کہ بھئی حنیف قریشی روافظ سے جناب والا پیسے لیتا ہے. آئیں. آپ نے کہا کہ ہم روافظ کے ساتھ نہ بیٹھتے ہیں نہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. ہم نے تو آپ کی وہ ویڈیوز بھی دیکھی کہ آپ وہ جو کٹر اہل تشیع حضرات ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور بعد میں خوش گپیوں کے ساتھ تصاویر بھی لی جا رہی ہیں. جلالی صاحب پر جو آپ کی طرف سے گستاخی کا فتویٰ لگایا گیا، اس شریف فیصلے کے بعد اس فتوے کے اندر کچھ نرمی آتی ہے یا آج بھی ڈاکٹر جلالی صاحب گستاخ ہیں؟ 5 سال آپ کے شاگرد اور جناب یہ جو مولوی اور خطیب ہیں یہ لمبی لمبی زبانیں کھول کر ہم لوگوں کو چیلنج کرتے رہے نا، تم غدار ہو، تم رافضی ہو. ٹھیک ہے، ایک تو کم از کم قوم کے سامنے یہ چیز آ گئی نا کہ انہوں نے الفاظ واپس کیے کہ ہم رافضی نہیں تھے، ہماری بولی ٹھیک تھی، ہم بی بی پاک کے دفاع میں کھڑے تھے. الحمدللہ منیبر رحمان صاحب نے تو ڈاکٹر جلالی صاحب کی جملے کی تائید کی اور یہ کہا کہ اس پر کوئی شرعی گرفت نہیں بنتی. کسی کی عزت نہیں ہے رسول اللہ کی شہزادی کے مقابلے میں، چاہے وہ مفتی اعظم العظم العظم ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کرنے والے بزرگ ہیں انہوں نے اس مسئلے خطاب کو مزید الجھا دیا. یہ مسئلہ جو پنڈی گروپ خاص کر آپ کو جس طرح سمجھ آ رہا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام، مفتی اعظم پاکستان، بڑے بڑے شیخ الحدیث، ان کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ جو یہی جو ڈاکٹر زاہد نعمانی ہے غالباً وہ آپ ہی کا پوڈ کاسٹ تھا یا کسی اور کا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیبر رحمان صاحب یہ جو نا حرام کام حرام کے مرتکب ہوئے ہیں.
ان لوگوں کے دوغلےپن دیکھیں کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں ان کا اہل سنت کے حوالے سے جو انہوں نے شیعوں کے یا دیوبندیوں کے حوالے سے معاملات کیے ہیں تو یہ انہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہے. تو کیا مفتی منیب الرحمان صاحب نے گناہ کبیرہ سے توبہ کی ہے؟ آج میں نے کہہ دیا غلام رسول قاسمی کو کہ یہ ناسبی ہے تو کتنا برا لگ رہا ہے سب. اس ظالم شخص نے اپنی کتاب ضرب حیدری کے اندر حضرت سیدنا امام زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو معاذ اللہ معتزلی قرار دیا. ان کی جو قاسمی نسبت ہے یہ بھی جیلی ہے. حالانکہ یہ خود مرید رہے ہیں فیروز شاہ صاحب جو کراچی والے ہیں. سر یہ فیروز شاہ صاحب وہی ہیں جن پہ جی یہ وہی فیروز شاہ صاحب ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر جو 295C کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کیا وہ واقعی میں گستاخ تھے؟ یہ عادی مجرم ہے. کروڑوں عیسائی وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادراک ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں. تو جب وہ جانتے ہی نہیں ہے تو وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں انہوں نے کہاں یہ الفاظ بولے. یہ تو سر کرسچن میدان میں آ جائے نا واقعی ان کے اس بیان کی تردید کر دیں کہ ایسا تو کوئی بیان ہے ہی نہیں. یہ میرے پاس آگے یہی ہے نیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ ہارمونی. ہم قرآن مجید اور محمد رسول اللہ اور شریعت اسلامیہ کی تکریم اور تعظیم اپنی مذہبی تعلیمات کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم مسیحی مرزا جیلمی کے اس بیان کی جو مسیحوں کی طرف توہین رسالت منسوب کیا گیا اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. مرزا صاحب ہے پھڑو آگے جائے. اس نے کہا ہے کہ میرا قرآن میری شریعت مجھے گستاخ رسول عیسائی عورت کے ساتھ شادی کی اجازت دیتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گستاخ رسول واجب القتل ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب گستاخی رسول ہیں تو جن مفتیان کرام نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں فتویٰ دیا کیا وہ بھی گستاخی رسول ہیں؟ مرزا صاحب کی قول اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کی جائے تو اسلامی نظریاتی کونسل میں آپ کی طرف سے کی گئی سبقت لسانیاں بھی اگر پیش کی جائیں تو بڑا سخت فیصلہ آئے گا. مثلا میرے حوالے سے سبقت لسانی کو لے کر کچھ لوگوں نے میرے خلاف FIR جس کے حوالے سے مرزا صاحب بڑے حوالے کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو وارننگ دی ہے ری اوپن کریں گے تو کریں نا صاحب. LP کے جو نائب امین ہیں ظہیر الحسن شاہ صاحب ان کو قید کی سزا ہو گئی. اسی طرح جو علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہیں علامہ انس حسین رضوی صاحب ہیں وہ ایک لانگ پیریڈ سے جو ہے وہ غائب ہیں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہاں کسی گستاخ کو سزا ہو جائے عمر قید یا اس کو سزائے موت تو پورا میڈیا چیخیں مارتا ہے. تو ایک یا سید زادے کو ایک سزا ہوئی ہے اس پہ کیوں نہیں بولے؟